السلام علیکم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، وقال اللہ عز وجل: ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ہے، اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں کچھ جگہیں ایسی آتی ہیں یا کچھ واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں شیطان کو ناراض کرنا چاہیے اور رحمان کو راضی کرنا چاہیے، لیکن ہم کچھ ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ رحمان کی، اللہ رب العالمین کی شان میں، عظمت میں فرق آتا ہے، اور ہم شیطان کے مقام کو، شان کو بڑھا دیتے ہیں، جو کہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، ایک کلمہ پڑھنے والے کو زیب نہیں دیتا، ایک پنجگانہ نماز پڑھنے والے کو زیب نہیں دیتا، ایک قرآن پڑھنے والے کو زیب نہیں دیتا، ایک حدیث پڑھنے والے کو زیب نہیں دیتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم اکثر و بیشتر جگہوں پر ان الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں بولنے چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے سے غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، یا وہ سستی برتتا ہے تو وہ چند الفاظ بولتا ہے جو ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ یہ بات کہہ دیتا ہے کہ یہ کام جو میں نے رب کی نافرمانی کر کے کیا، جس میں اللہ کی ناراضگی تھی، جس میں اللہ کے حکم کو چھوڑنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنا تھا، یعنی کہ اپنی منمانی اور مرضی کرنا تھا۔ جب ہم اپنی مرضی کر لیتے ہیں، رحمان کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترک کر دیتے ہیں، تو تب جا کے ہم یہ الفاظ بولتے ہیں، غصے میں آ کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کام میں تو نہیں تھا کرنا چاہتا، شیطان مردود نے کروا دیا، یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے، میں نہیں تھا کرنا چاہتا۔ حالانکہ یہ بات بولنا غلط ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا ان الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، ایسے الفاظ بولتا ہے کہ یہ کام مجھ سے شیطان نے کروایا ہے، تو معزز سامعین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شیطان یہ بات سنتا ہے کہ رحمان کا بندہ، اللہ رب العالمین کا بندہ مجھے اختیار دیتا ہے کہ یہ کام میں نے اس سے کروایا ہے، وہ پھول جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ایک کمرے کی مانند بڑا ہو جاتا ہے۔ جتنا ایک کمرہ بڑا ہوتا ہے، وہ اتنا شیطان پھول کے بڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب بندے سے غلطی ہوتی ہے نا، کوتاہی ہوتی ہے نا، سستی ہوتی ہے نا، وہ اس سستی کی، اس غلطی کی، اس کوتاہی کی نسبت شیطان کی طرف نہیں کرتا، بلکہ رحمان کی طرف کرتا ہے کہ اللہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دینا۔ یا کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو انسان یہ کہے کہ یہ کام اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت درد ہوتا ہے۔ کتنی درد ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کی شان کو بڑھایا جاتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے، تو شیطان مچھر کے دانے سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جتنا چھوٹا مچھر کا دانہ ہے، یعنی کہ مچھر جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا شیطان ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں غور کرنی چاہیے، ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اپنا بندہ کہا ہے، اور ہم رحمان کے بندے ہیں کیونکہ اس کی بندگی کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ رحمان کی شان کو اور مقام کو بڑھانا چاہیے، اور شیطان کی بات کو نیچا کرنا چاہیے، شیطان کو نیچا دکھانا چاہیے، کیونکہ رحمان اونچا ہے، اللہ رب العالمین اونچے ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں، عظمت والے ہیں، لیکن شیطان تو مردود ہے، وہ تو جہنمی ہے، وہ تو رب کا نافرمان ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جب بھی کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے جو اچھا نہ ہو تو یہ کہیں کہ اللہ ہم سے سستی ہو گئی ہے، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دے۔ جب ہم اتنی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، شیطان ناراض ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ بات کریں گے نا کہ شیطان نے ایسے کروا دیا یا شیطان نے ایسے کر دیا، تو میرے محترم بھائیو، اس سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے، شیطان خوش ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے میری طرف نسبت کر رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، تو اس کی نسبت شیطان کی طرف نہ کریں بلکہ رحمان کی طرف کریں، اپنے رب کو اونچا کریں، اپنے رب کو اونچا دکھائیں، چاہے ہم غصے میں ہوں یا نہ ہوں۔ خاص طور پہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو غصے میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ یہ شیطان مردود ہی ہے جسے ہم سے یہ کام کروایا ہے۔ تو لہذا غصے میں بھی احتیاط کریں، غصے کے اندر بھی ایسے الفاظ نہ بولیں کہ جس سے اللہ کی شان میں فرق آتا ہو، اللہ کی عظمت میں، مقام میں فرق آتا ہو۔ تو لہذا جب بھی ہم الفاظ بولیں تو اللہ کی شان کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے مقام کو بلند کرنے کے لیے، اور شیطان کو نیچا دکھانے کے لیے بولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔